جس تک پہنچنے کے لیے شہرزاد سے نمٹنا ضروری تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوچ در کوچ کرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے اس شہر کے نواح پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب روایت کسرا اور مدائن کے حکام کو پیغامات بھجوائے، جن میں کہا گیا تھا نجات صرف مدینہ کی اطاعت میں ہے، قبول اسلام یا قبول جزویہ دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جواب نفی میں ملا۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تیر اندازوں کے خصوصی دستوں کو طلب کر لیا۔ ان تیر اندازوں کی خصوصیت یہ تھی وہ جسمانی طور پر انتہائی طاقتور اور مضبوط تھے اور بہت دور سے اپنے ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے 1000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ خندق کے قریب اس انداز میں جائیں جیسے خندق عبور کرنے یا جائزہ لینے جا رہے ہوں، پھر یہاں سے اچانک بیک وقت فصیل کی محافظوں کی آنکھوں کو نشانہ بنایا جائے۔ پھر 1000 تیر انداز خندق کے پاس گئے اور پیشتر ان کے کہ دشمن ان کی منشا کو سمجھ پاتا۔ 1000 تیر فصیل کی حفاظت پر معمور مجوسیوں کی آنکھوں میں اتر گئے۔ جب وہ چیخ و پکار کرتے ہوئے قلعے کے اندر گئے تو وہاں کے لوگوں کے چہرے خوف اور دہشت سے پیلے پڑ گئے۔ خود شہرزاد اس قدر خوفزدہ ہوا کہ چند شرائط پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کی پیشکش کر دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً پیغام دیا، مفتوح کو شرائط پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خندق کا جائزہ لیا اور اس کا نسبتاً کم چوڑا حصہ منتخب کیا، پھر کمزور اور بیمار اونٹوں کو ذبح کر کے اس میں پھینک دیا۔ یوں خندق کا وہ حصہ بھر گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مخصوص تیر اندازوں کے ساتھ اس انوکھے پل سے خندق کو عبور کر گئے۔ جب دشمن نے دیکھا کہ مسلمان تیروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خندق عبور کر رہے ہیں تو ان کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجوسی سپاہی سالار نے فوج کے ایک حصے کو حکم دیا کہ وہ قلعے سے نکل کر خندق عبور کرتے مسلمانوں کو روکے۔ قلعے کا دروازہ کھلا دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے سے باہر آتے شخص کو آڑے ہاتھوں لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت مسلمانوں نے اس مجوسی سپاہیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تہہ تیخ کر دیا۔ دشمن کی لاشیں خندق میں پھینک دی گئی، جس کے نتیجے میں اونٹوں سے بنا پل چوڑا ہو گیا۔ قلعے دار نے گھبرا کر قلعے کا کھلا دروازہ فوراً بند کر دیا۔ قلعے میں بند دشمن کی حالت خوف و دہشت کے مارے خراب ہو رہی تھی۔ اب وہ فتح تو دور کی بات، لڑائی کا بھی نہیں سوچ رہے تھے۔ انہیں کوئی فکر تھی تو بس جان بچانے کی۔ قلعہ والوں کی حالت عجیب و غریب تھی۔ ایک طرف شہرزاد پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، دوسری طرف زخمیوں کی آہ و پکار، اور تیسری طرف ہلاک ہونے والوں کے عزیز و قارب کا رونا دھونا اعصاب کا امتحان لے رہا تھا۔ آخر شہرزاد کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امان کی درخواست کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں شہرزاد کو، اس کے خاندان کو سپاہیوں کے ساتھ اس طرح اجازت دیتا ہوں کہ ان کے پاس گھوڑوں کے سوا کچھ نہ ہو اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزرے۔ جولائی 633 کی گرم صبح شہرزاد اپنی گردن جھکائے اپنے اہل خانہ اور بچے کچے فوج کے ساتھ شہر چھوڑ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے اور فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہوئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نائب زبرکان بن بدر کو یہاں کا امیر مقرر کیا اور خود عین التمر کی طرف کوچ کر گئے۔ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومت الجندل کی مہم میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اس شہر کو زیر کرنے کے لیے ان کی ہر ممکن کوشش ناکام رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ملا تو وہ مدائن پر حملے کا سوچ رہے تھے، مگر ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد ناگزیر تھی۔ کچھ دیر سوچ وچار کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھیجا،
ایاز ذرا صبر کرو، تلواریں لہراتے دستے برق رفتاری سے تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدیم کو عین التمر کا امیر بنایا اور پھر خود 6000 منتخب سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ کے یہ لشکر ہواؤں سے باتیں کرتا ہوا صرف 10 روز میں عقیدر بن مالک کے سر پر پہنچ گیا۔ یہ وہی عقیدر بن مالک تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اکڑ دکھائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ پکڑ کر بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر چکے تھے۔ اسی وقت اس نے اپنے رویے پر معذرت کر کے اطاعت قبول کر لی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ گستاخ پھر سے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ دومت الجندل میں اس وقت عقیدر بن مالک کے علاوہ بڑے بڑے عیسائی قبائل اور بت پرستوں کے جنگجو بھی باری تعداد میں موجود تھے۔ عقیدر بن مالک کو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے جودی بن ربیعہ تو دیگر سالاروں سے مشورہ کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی مہارت میں جواب نہیں رکھتے اور فتح ہمیشہ ان کی قدم چومتی ہے، تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ مگر جودی اور اس کے دیگر سالاروں کا چونکہ کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پالا نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ جنگ کرنے کے لیے آڑے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر لشکر طویل سفر کے بعد یہاں پہنچا ہے، لہٰذا تکا ہوا ہوگا، اس لیے اسے شکست دینا مشکل نہیں۔ یوں دومت الجندل کے باہر میدان سج گیا۔ جودی اور ودیعہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آئے۔ جب ابن ازرجان اور ابن الاحم ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میدان میں اترے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل فکر مدائن کی تھی جہاں وہ کام ادھورا چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے وہ جلد از جلد دومت الجندل کا قصہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سواروں کو عرب جانے والے راستے پر متعین کیا اور اپنے بچ جانے والے مختصر سے لشکر کے دونوں بازوؤں پر پھیلا کر دشمن پر حملہ کرنے اور ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی حکم دیا جودی اور ودیعہ کو زندہ گرفتار کر لیا جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے مجاہدین کے پاس وقت کم تھا، اس لیے انہوں نے دشمن پر اتنی شدت اور جہریت سے حملہ کیا۔ دشمن جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو تعداد میں کم، تھکا ہارا اور آسان ہدف سمجھ کر اپنی فتح کو یقینی سمجھ بیٹھا تھا، اس قہر انگیز کتاب نہ لا کر تنکوں کی طرح بکھرنے لگا۔ مقابلہ تو دور کی بات، الٹا انہیں جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم کی تعمیل نے جودی اور ودیعہ کو زندہ پکڑ لیا۔ جب عیسائی دستوں نے اپنے سرداروں کا حشر دیکھا تو انہیں عافیت اسی میں نظر آئی کہ بھاگ کر قلعے میں پناہ لے لیں۔ دوسری طرف ایاز بن غنم دشمن سے پرسر بیکار تھے۔ فریقین کے درمیان سخت مقابلہ جاری تھا کہ عقیدر نے ابن ازرجان اور ابن الاحم کے لیے قلعے سے تازہ دم فوجی دستے بھجوا دیے، جس سے دشمن کا پلڑا باری ہو گیا اور ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پسپا ہونے لگے۔ اس صورتحال میں چاہیے تو یہ تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو آتے، مگر وہ تو اس سارے منظر سے لا تعلق نظر آ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رویے پر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے، جبکہ دشمن حیران تھے۔ دشمن اب تک ایاز بن غنم کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے کافی آگے بڑھ چکا تھا اور اس محاذ پر اسے اپنی فتح بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، مگر اس وقت وہ ہوا جس کی کسی کو بھی توجہ نہ تھی۔ اب دشمن اور دوست کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لا تعلق کڑے ہونے کی وجہ سمجھ آ چکی تھی، مگر اس وقت دشمن کو دیر ہو چکی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواروں کے ساتھ برق رفتاری سے حرکت میں آ کر دشمن کے عقب پر خوفناک حملہ کر چکے تھے۔ اب میدان کا نقشہ یوں تھا کہ عیسائی لشکر کے سامنے ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی تھے اور پیچھے اور بازوؤں سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے اسے گھیر رکھا تھا۔ جب ایاز بن غنم اور ان کے سپاہیوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال سمجھ آئی تو وہ اش کر اٹھے اور ان کے ٹوٹے ہوئے حوصلے بلند ہوئے، تو انہوں نے پلٹ کر دشمن پر ایسا زوردار حملہ کیا۔ دشمن گھبرا کر پیچھے بھاگا، مگر پیچھے کہاں بھاگتا،
عقب میں تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی مجاہدین کا قیامت خیز حملہ جاری تھا۔ ابن ازرجان اور ابن الاحم کو بچاؤ کی اور صورت کو شاعرہ عرب کی طرف فرار ہونے میں نظر آئی، مگر انہیں کیا پتا تھا وہاں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی کب سے ان کے منتظر تھے۔ دشمن چاروں طرف سے گر چکا تھا، ہر طرف موت ہی موت تھی۔ ابن ازرجان اور دیگر دشمن سرداروں کی، سپاہیوں کی اور واحد امید قلعہ تھا۔ وہ قلعے کے دروازے تک پہنچنے کی جان توڑ کوشش کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کے دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ عیسائیوں کی لشکر کا بیشتر حصہ فنا کی گاٹھ اتر چکا تھا۔ قریب تھا کہ دشمن کے بچے کچے فوجی بھی مجاہدین کے ہاتھوں مارے جاتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جنگی چال چلی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں پسپا ہونے لگے کہ دشمن کے بے پناہ دباؤ نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہیں قلعے کے دروازے تک پہنچنے کا امکان نظر آنے لگا۔ عیسائیوں نے اور زور لگایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید پسپا ہو گئے۔ آخر دشمنوں کا قلعے تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ عقیدر جو قلعے کے ایک برج سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے، اس نے فوراً قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا تاکہ اس کا بچا کچا لشکر قلعے میں آ سکے۔ پھر یوں ہوا، ابن ازرجان اور ابن الاحم نے زندگی کی تلاش میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے کا رخ کیا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن آگے بھاگ رہا تھا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے تھے۔ جب تک دشمن کو بات سمجھ آئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہو چکے تھے۔ جب عقیدر اور اہل قلعے کے ہوش ٹھکانے پر آئے، محافظوں کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ قیامت ان کے سر پر پہنچ گئی، تو قلعے اور شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عقیدر اور ان کے تمام محافظوں سرداروں سمیت گرفتار کیا جا چکا تھا۔ جب عقیدر کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقیدر تو میرا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے۔ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدعہدی کی، تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ اگست 633 عیسوی کا ایک خوشگوار دن تھا جب دومت الجندل، جسے دونتا الجندل بھی کہا جاتا ہے، پھر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ دومت الجندل کا قصہ نمٹانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس تیزی سے گئے تھے اسی تیزی سے ہیرا لوٹ آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری وقت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ عالم اسلام کے اس عظیم صحابی، مجاہد، سپہ سالار اور جرنیل کی تمام خواہش پوری ہوئی، مگر ایک خواہش پوری نہیں ہوئی، جو شہادت کی خواہش تھی۔ ساری عمر دشمن سے جہاد کرنے والے اس عظیم سپہ سالار نے ہر خطرے کا سامنا کیا، مگر شہادت نہ ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری جسم پر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جس پر زخموں کے نشان نہ ہو، مگر مجھے جہاد کرتے ہوئے شہادت نہ ملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ پھر یہ اللہ کی تلوار کس طرح ٹوٹتی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 642 کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اور جنگی فتوحات کا اختتام ہوا۔